السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الأكرم الذي خلق الإنسان مكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ الله أكبر كبيرا، لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له، أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، صدق الله العظيم۔ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به الآخرين، رواه مسلم۔ عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري۔ عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من كن فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته، رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك، رواہ ابن ماجہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرس کے چشم آدم میں ہے نیسا کا اثر پیدا، مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: سرس کے چشم آدم میں ہے نیسا کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گہر پیدا۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون سر ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل احسان سے آج آپ کی سرزمین پر پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ جشن دستار فضیلت کانفرنس خطاب ہو چکے، کئی عنوانات پر مجھ سے قبل حضرت مولانا کفیل الشرف صاحب لکھنوی اور حضرت مولانا محمد اکرم صاحب القاسمی مدد اللہ العالی نے بہت قیمتی خطاب فرمایا۔ کچھ کہنے کو باقی نہیں رہا، حضرت والا کی بھی تشریف آوری ہونے کو ہے۔ میں بہت چند لمحوں کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے درمیان آئی ہوں۔ دعا فرمائیے رب ذوالجلال کچھ کام کی باتیں اس زبان سے نکلوا دے۔ ہمارے بہت ہی عزیز مشفق و مربی حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب القاسمی مدد اللہ العالی تشریف فرما ہیں۔ حضرت مولانا دیگر جتنے علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، سب کے ناموں سے میں واقف نہیں، اللہ رب العالمین سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بس اپنا نام درج کروانے کے لیے میں حاضر ہو گیا، ورنہ بیان تو ہو چکا، خطاب تو ہو چکا۔ ہاں اللہ رب العالمین کہی ہوئی تمام باتوں پر، اور جو اب کہی جا رہی ہیں اور جو آئندہ کہی جائیں گی، ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں امام الانبیاء کی زبان نبوت نے فرمایا تھا: آئے دنیا کے انسانوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، ایک
اللہ کا قرآن ہے، دوسرا نبی ذی احتشام کی احادیث ہے۔ جب تک ان سنتوں کو اور ان اللہ کے کلام کو، ان کے معنی کو، ان کے مطالب کو آپ پورے طور پر یقین کے ساتھ پڑھ کر عمل کرتے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ ہاں ابھی حضرت مولانا اکرم صاحب نے مدارس کے حوالے سے بہت قیمتی بات فرمائی۔ حقیقت یہی ہے، مدرسوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ان مدارس اسلامیہ کی وجہ سے آج ہمارا دین محفوظ ہے، ہمارے بچوں کا دین محفوظ ہے، ہمارے بڑوں کا دین محفوظ ہے۔ جو یہ داڑھیاں اور ٹوپیاں جو تھوڑی بہت نظر آ رہی ہیں، یہی مدارس کا دین کی دین ہے، یہی علماء کا صدقہ ہے۔ ہاں اگر یہ مدرسے ختم ہو جائیں، یہ علماء ختم ہو جائیں، رب ذوالجلال کے جاہو جلال کی قسم کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ملے گا۔ آج وقت کی باطل طاقتیں چاہتی ہے اسلام ختم کر دیا جائے، قرآن کا دستور اٹھا دیا جائے، مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے۔ ناروے کی راجدھانی اوسلو میں اور فرانس کی راجدھانی پیرس میں اور اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب میں ایک کانفرنس ہوتی ہے۔ دنیا یہود اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ اگر تم دنیا سے اسلام کمزور کرنا چاہتے ہو، قرآن کمزور کرنا چاہتے ہو، مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہو، تو ایک کام کرو کہ علماء عوام کا تعلق ان علماء سے کاٹ دو، عوام کو ان علماء سے دور کر دو، مدارس سے دور کر دو، مکاتب سے دور کر دو۔ انہیں علماء ربانیین کے قریب نہ آنے دو، اسلام اپنے آپ کمزور ہو جائے۔ یہ دشمنوں کی چال ہے۔ وہ دنیا یہود یہ سوچے بیٹھے ہیں اگر اسلام کمزور ہو سکتا ہے تو ان مدرسوں کو بند کر کے ہی کمزور ہو سکتا ہے۔ وہ جانتے ہیں جب قرآن کی تعلیم رک جائے گی، مسلمان قرآن پڑھیں گے نہیں، مسلمانوں کے بچے مدرسوں میں جائیں گے نہیں، علماء کے قریب عوام آئے گی نہیں، تو بتاؤ انہیں دین کون سمجھائے گا؟ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کون سکھلائے گا؟ کون بتائے گا رسول پاک اٹھتے کیسے تھے؟ کون بتائے گا رسول پاک چلتے کیسے تھے؟ کون سکھائے گا رسول پاک کھانا کھاتے کیسے تھے؟ کون سکھائے گا رسول پاک راستوں سے گزرتے کیسے تھے؟ کون بتائے گا رسول پاک امت کے لیے راتوں کو روتے کیسے تھے؟ کون بتائے گا رسول پاک کا پسینہ کیسا تھا؟ کون بتائے گا رسول پاک کا مدینہ کیسا تھا؟ کون بتائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کیسے تھے؟ کون بتائے گا رسول پاک کی ازواج کیسی تھی؟ کون بتائے گا رسول پاک کی صحابیات کیسی تھی؟ کون بتائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی؟ ان مدرسوں کی برکت ہی سے تو پتہ چلتا ہے ہمارے اور آپ۔ اب یہ جامعہ ام ہانی لن بنا، کون ام ہانی؟ ہائے یہ وہی ام ہانی ہے جس کے گھر سے پیغمبر اسلام عرش معلیٰ تک تشریف لے گئے معراج کی رات۔ آپ کے علماء کرام سے میں تفصیل میں جانے کا موقع بھی نہیں، وقت بھی نہیں۔ ابھی حضرت مولانا کی تشریف آوری ہے، میں عرض کر دوں آپ سے، ان مدارس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان مکاتب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں آپ کے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، تقریباً 32 بچیاں جن کے سر پر دستار فضیلت سجائی جائے گی، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے سینے میں محفوظ کیا گیا۔ ان بچوں کو، ان بچیوں کو اللہ رب العالمین تمام ہماری بہنوں کو زندگی کی آخری سانس تک امام الانبیاء کی سنتوں پر چلنے والا بنایا۔ آمین کہتے ہیں۔ ان مدارس کی برکت سے آپ کے بچوں کو پتا چلا، ایک بچی جب تک گھر میں رہے گی کسی باپ کی بیٹی ہوگی، کسی ماں کی لگتے جگر ہوگی، کسی بھی بھائی کی بہن ہوگی، لیکن دوسرے گھر میں جائے گی، کسی کی بیوی بنے گی، کسی کی بہو بنے گی، کسی کی چاچی بنے گی، کسی کی موانی بنے گی۔ پھر ایک مرحلہ وہ آئے گا جب یہ ماں کے مقام تک پہنچ جائے گی۔ سوچو تو صحیح یہ کتنی نسلوں کو جا کر کے سنوارے گی۔ ضرورت ہے اس بات کی جیسے بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے کیا جاتا ہے، بچیوں کو بھی تعلیم کے میدان میں آگے کیا جائے۔ آپ اپنی بچی کو عالمہ بنائیے، اللہ نے 5 بچیاں دی ہیں، ایک بچی کو عالمہ بنا دیجئے۔ اللہ نے 4 بچیاں دی ہیں، ایک بچی
بچی کو حافظہ بنا دیجئے. اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں، ایک بچے کو عالم بنا دیجئے. اللہ نے 3 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹے کو حافظ بنا دیجئے. رب الجلال کے جلال کی قسم، آپ کے گھر میں دین بھی رہے گا اور دین لانے والے رسول کا تذکرہ بھی رہے گا انشاءاللہ. ہاں بنائیے. میں قطعاً یہ نہیں کہتا آپ اپنے بچوں کو انگلش نہ پڑھائیں. بے شک اپنے بچے کو آپ انٹر کرائیے، بی اے کرائیے، ایم اے کرائیے، LLB کرائیے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنائیے، بیرسٹر بنائیے، وکیل بنائیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہاں ابھی حضرت مولانا مدد اللہ العالی نے آپ سے گزارش کی، آپ نے ان کی بات کی لاج رکھی. آپ حضرات علماء کرام سے ایک حدیث ہمیشہ سنا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی روایت، امام الانبیاء نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض. اتنا کتنا ہے؟ حافظ بنانا، عالم بنانا، قاری بنانا، مفتی بنانا، محدث بنانا، مفسر بنانا، مدبر بنانا. میں کہوں گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے. علماء کا ہونا یہ فرض کفایہ ہے. اگر ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے تو یہ علماء کرام فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. اپنی اولادوں کو عالم بنانا تو فرض نہیں، اپنے ہر ایک بیٹے کو حافظ بنانا تو فرض نہیں. لیکن میری ایک بات نوٹ کر کے لے کے جاؤ، بیٹے کو اپنی اولاد کو عالم بنانا تو واجب نہیں، بیٹے کو حافظہ بنانا تو واجب نہیں. لیکن یاد رکھو اپنی اولاد کو مسلمان بنانا یہ ضروری ہے. اپنی اولادوں کو اسلام سکھاؤ، اپنی اولادوں کو قرآن سکھاؤ. کم سے کم اتنا دین تو اپنے بیٹوں کو ضرور پڑھاؤ کہ آپ کا جنازہ جب سامنے رکھا ہو تو تیسری تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، آپ کا بیٹا آخری لمحوں میں جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تو گونگا بہرا نہ بنا رہے، بلکہ وہ آخری لمحوں میں آپ کو دعا کا تحفہ تو دے سکے. اللہم اغفر لی حینا و میتنا. کم سے کم اتنا علم تو اپنے بیٹے کو ضرور پڑھاؤ. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علماء کرام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں ہاں علم حاصل کرنا. اور اس سے مراد علامہ منظور نعمانی کو پڑھیے، علامہ بدر الدین عینی کو پڑھیے، امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی کو پڑھیے. سب نے اس کی تشریحات میں لکھا اس سے مراد دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، اسلام کا علم ہے، احادیث کا علم ہے. مطلب یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے سب سے اچھا کون؟ قرآن پڑھنے والا. سب سے اچھا کون؟ قرآن سکھانے والا. میں اس سے آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں صرف پڑھنے والا ہی اچھا نہیں، صرف پڑھانے والا ہی اچھا نہیں، صرف سکھانے والا ہی اچھا نہیں، صرف سیکھنے والا ہی اچھا نہیں. پڑھیے علامہ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ بھی ہے جو ان مدرسوں پر خرچ کرتے ہیں، اس سے مراد وہ بھی ہے جو ان مدارس میں چندہ دیتے ہیں، اس سے مراد وہ بھی ہے جو ان بچیوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اس سے مراد وہ بھی ہے جو ان بچیوں کے رہنے کا انتظام کرتے ہیں. ان سے مراد اس حدیث سے مراد وہ بھی ہے جو ان بچیوں کے بستر کا انتظام کرتے ہیں. یہاں اس حدیث سے مراد وہ اشخاص بھی ہیں، وہ شخص بھی ہے جو ان بچیوں کا کسی بھی اعتبار سے مدد کرتے ہیں. آپ نے جو بھی یہاں پیش کیا آپ سب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں داخل ہو گئے. آپ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں، آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں. ان مدرسوں میں چندہ دینے والا بھی سب سے اچھا ہے، ان مدرسوں میں پڑھنے والا بھی سب سے اچھا ہے، ان مدرسوں میں پڑھانے والا بھی سب سے اچھا ہے، ان مدرسوں کی حفاظت کرنے والا بھی سب سے اچھا ہے، اس کی چھت کا انتظام کرنے والا بھی سب سے اچھا ہے، ان بچوں کے کھانے کا انتظام کرنے والا بھی سب سے اچھا ہے، ان بچوں کے رہنے کا انتظام کرنے والا بھی سب سے اچھا ہے. ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ دین پڑھنے والے، یہ دین پڑھانے والے، یہ اللہ کے کتنے محبوب بندے ہیں.
हैं, इन उलमा को हकीर न जाना करो, इनको गिरी निगाह से न देखा करो, ये न कहा करो ये चंदा मांगने वाले आ गए, ये भीख मांगने वाले आ गए, हाय हाय कहीं तुम्हारी बातों से रब नाराज न हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल आलिमा ला यस्तगफिर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, ये उलमा की जात तो वो है कि इनके लिए इनको बुरा ना कहा करो, इनके लिए जमीन के जर्रे भी रब से मगफिरत की दुआ करते हैं, आसमान के सितारे भी मगफिरत की दुआ करते हैं, हत्तल हितान फिल मा, इनके लिए समंदर की मछलियां भी मगफिरत की दुआ किया करती हैं। हाँ हाँ इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, तमाम उलमा अंबिया के वारिस हैं। इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमा, और अंबिया किसी को रुपए पैसे का मालिक नहीं बनाया करते, दिरहम दीनार का वारिस नहीं बनाया करते, इन्नमा फर्रकल इल्म, बल्कि वो इल्म का वारिस बनाया करते हैं। फमन अखदहु अखद बिहद्दिन हाफिर, फरमाया जहां तुम्हें उलमा मिल जाया करे, हाफिज साहब मिल जाया करे, कारी साहब मिल जाया करे, मुफ्ती साहब मिल जाया करें, तुम इनका साथ दिया करो, हाँ हाँ इससे बेलौस मोहब्बत किया करो, इनकी खिदमत किया करो, इनसे इल्म दीन हासिल किया करो, इनसे दीनी मसाइल मालूम किया करो, इनसे नमाज के बारे में पूछा करो, सदका के बारे में पूछा करो, खैरात के बारे में पूछा करो, अच्छे इखलाक के बारे में पूछा करो, इनसे पूछा करो, तमाम दीनी उमूर में इनसे मशवरे लिया करो, दुनिया के बारे में भी इनसे मशवरे लिया करो। या इमामुल अंबिया के ज़ुबान नबूवत के आज से 1453 साल पहले मदीने की सरजमीन से ऐलान कर दिया था, आए लोगों इन उलमा को हकीर ना जानो, इन मदरसे में पढ़ने वाले, इन मदारस में बैठ करके आल अल्लाह आल रसूल का दर्स लेने वाले, हाय हाय सबसे बेचारे कमजोर तबका इन उलमा ही का है। हाँ हाँ ईमानदारी से बताना आज़ान कौन देता है, यही बेचारे उलमा है, नमाजें कौन पढ़ाता है, यही बेचारे उलमा है, अब्बा का इंतकाल हो जाए जनाजा कौन पढ़ाता है, यही बेचारे उलमा है। आपने बदले में क्या दिया? हाँ बदले में इनको आपकी गालियां मिली, आपका ताना मिला, आपकी गिरफ्तें मिली, आपकी बुराई मिली। हाँ फिर भी ये रात के आखिरी हिस्से में उठ करके, फिर भी ये रात के आखिरी में हिस्से में उठ करके तुम्हारे लिए रब से मग़फ़िरत की भीख मांगा करते हैं। हाँ हजारों की कुर्सियों पर बैठने वालों, हाँ हजारों की स्टेज पर बैठने वालों, बेहतरीन नरम गद्दों पर वक्त बिताने वालों, बेहतरीन किस्म के कोरमे और पूरे पाव पर पुलाव खाने वालों, कभी कभी मदरसों में आकर के झांक करके देख लिया करो। हाँ ठीक से दाल भी नसीब नहीं होती। हमने तो गुनाह कर करके, मैं एक जुमला अक्सर अपने बयानात में कहा करता हूँ, इन उलमा की शान में, तलबा की शान में, कुरान पढ़ने वालों की शान में, अहादीस पढ़ाने वालों की शान में, हमने तो गुनाह कर करके रब की धरती को अजाब से भर दिया है। सुबह का वक्त होता है, रात के 3 बजे है, झांक करके देखिए जामिया उम्मे हानी बिन बनात में, झांक करके देखिए जामिया हसन बिन साबित में, जाइए मज़ाहिर उलूम सहारनपुर में, जाइए नदवतुल उलमा लखनऊ में, जाइए फुलवारी शरीफ पटना में, जाइए तालुम देवबंद में, जाइए खानकाह इमदादिया बनारस में। रात का जब आखिरी हिस्सा होता है, मासूम बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे पूरे तौर पर झूम कर कुरान पढ़ रहे होते हैं। यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान वन नज्मु इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़क़िल आला। हमारे और आपके गुनाहों की वजह से जो अज़ाब आने वाला होता है, इन बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चों की तिलावत की बरकत से वो अज़ाब वापस चला जाया करता है। हमने कभी खबरगिरी की? उलमा, इन उलमा की वजह से चांदनी दे रहा है, इन उलमा की वजह से सूरज में तपिश है, इन उलमा की वजह से, क्योंकि अंबिया के वारिस हैं, ये दीन बताने वाले हैं। कोई बात में बिला दलील नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह अपने अकाबिर की जूतियां उठाने में अपने आप में अपने फख्र महसूस किया करता हूँ। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इमामुल अंबिया की एक रवायत आप तक पहुंची होगी। इमामुल अंबिया ने क्या फरमाया कि जब तक इस रोए जमीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, रब्बे दुल जलाल सातों जमीन सातों आसमानों के निजाम को यूं ही चलाते रहेंगे। हाँ जिस दिन एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी न रहेगा, इधर समाउन शक्कत फाड़ डालेगा आसमान, वइदन नुजूमुन कदरत सितारे बेनूर होकर के जमीन पर गिर पड़ेंगे।
فَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ زمین بوریے کی طریقے سے لپیٹ دی جائے گی. فَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ 29,038 فٹ اونچا ہمالیہ پہاڑ یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑ جائے گا. ہاں یہ کب ہوگا؟ جب علماء ختم ہو جائیں گے, کوئی دین کی بات بتانے والا نہ رہے گا. وہ میرے نبی نے فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْجُلَهُمْ وَيُقْرِبُ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. ترمذی ابواب الفتن کے اندر روایت موجود ہے. امام الانبیاء نے فرمایا جب آخری وقت آئے گا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ مسجدوں میں شور شرابہ ہونے لگے گا. یہ ممبر بھی لڑائی جھگڑے کا گھر بن جائے گا. کیوں علماء ختم ہو جائیں گے, دین بتانے والے ختم ہو جائیں گے, دین سمجھانے والے ختم ہو جائیں گے, قرآن کی بات کرنے والے, حدیث کی بات کرنے والے, نبی کی بات کرنے والے, صحابہ کی بات کرنے والے, یہ سارے کے سارے دنیا سے ختم ہو جائیں گے. وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ. اس کی شرح میں علامہ بدر الدین عینی نے لکھا, ملا علی قاری نے لکھا, علامہ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے لکھا. جب علماء ختم ہو جائیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. نتیجہ یہ ہوگا یہ خود تو گمراہ ہوں گے ہی, تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے. نوجوانوں, آگے آنے والی نسل کی سلامتی چاہتے ہو, اپنی اولادوں کے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو, ان علماء کے ہاتھوں کو مضبوط کرو, ان مدارس کو مضبوط کرو, مکاتب کو مضبوط کرو, ان علماء کا ارحام میں ساتھ دو. اپنے علماء کو مجبور نہیں مضبوط کرو, تبھی قوم ترقی کر پائے گی, تبھی اسلام ترقی کر پائے گا, تبھی ایمان ترقی کر پائے گا, تبھی آپ کو پتہ چلے گا اسلام کی تعلیمات کیا ہے, نبی نے بتایا کیا ہے, قرآن کی تعلیمات کیا ہے, احادیث میں سمجھایا کیا گیا ہے. ہمارے حضرت والا تشریف لائے, اللہ رب العالمین حضرت کی عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے. اب حضرت کی آمد کے بعد مجھے کچھ کہنے کی جسارت تو ہوگی نہیں, بس اتنی باتوں پر میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے بارے الہ حضرت والا کی عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے, آپ کا سایہ قادر قائم دائم فرمائے. لیتک تخلو الایام مریضۃ ولیتک ترضى والانعام غداب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب. اے خدا, جس نے جب تک کہ میرے جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے, کچھ رہے یا نہ رہے, پر یہ دعا ہے کہ لا موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.